ایک بہت ہی مشہور زمانہ گلی ہے، گلی سپراواں والی، اور اس میں ہم کھراما کھراما ٹہل رہے ہیں، اور ابھی یہاں سے میرا جو ارادہ ہے کہ میں سیدھا نکل جاؤں، اور اس کے بعد جو ہے اور یہ بندہ ایک اور جو کہ بلاگر ہے مجھے یہاں پہ ٹکر گیا ہے۔ دیکھو بھائی، یہ بھی قسمت میں ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی فیلڈ کے لوگ ملنے لگتے ہیں۔ خیر قصہ مختصر، ہم اس کو مزید آگے کیری کرتے ہیں۔ خیر یہاں یہ وہ گلی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، گلی سپراواں والی۔ اور یار میرا نا ایک رہتا ہے ذہن میں کہ جو کہیں پہ خاتون آ جائیں تو میں ان کی ویڈیو جو ہے وہ بالکل نہ بناؤں، اور اپنے کیمروں کو خود تک محدود رکھوں، تو مجھے بعض اوقات اس کو پاز کرنا پڑتا ہے۔ خیر قصہ مختصر، یہ میں آن دا وے یہاں سے میں نکلوں گا چھوٹے قبرستان کے پاس سے، اور وہاں سے یونی کونسل کو ہوتا ہوا میں گھر جاؤں گا۔ مجھے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس کیونکہ میری دار میں بہت زیادہ درد ہے۔ خیر یہ وہ چوک ہے جہاں پہ آپ یہی صاحب کی مسجد کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ گلی شاید بروانوں والی گلی مشہور رہی ہے، اور سٹل ابھی بھی ہے۔ خیر بچہ ٹکرا، ادھر آؤ شہزادے۔ یہ لڑکا میرے ساتھ کھیلتا رہا، والی بال کہتا ہے، میں نے والی بال چھوڑ دی ہے۔ خیر رکھ کہتا سے بھی کون گیس چھاڑ دیتا ہے۔ مزید اس سفر کو ہم کیری فارورڈ کرتے ہوئے، اور یہاں پہ میں قاری صاحب نے کیا کراس، بڑی جلدی میں لگ رہے تھے ورنہ لازمی کہ ہم سے سلام دعا کرتے۔ یہ گلی جو ہے مستقونہ والا اس نام سے مشہور تھی، جو تھے ہمارے یہاں پہ بھائی مصطفیٰ، ان کی یہاں پہ آئس کریم والی دکان ہوتی تھی۔ ابھی یہ جو ہے جن کا گھر ہے انہوں نے دکان ختم کر کے یہاں پہ اپنا گھر بنا لیا ہے، تو یہ جو گلی ہے ویسے مشہور تھی ہمارے محلے میں، اور بہت زیادہ بہروال پورے میں تقریباً مشہور تھی۔ خیر یہ وہ قبرستان ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ چھوٹے قبرستان کے پاس سے ہوتا ہوا میں اپنے گھر کو جاؤں گا۔ یہاں پہ لاکھوں جو ہیں مجھ جیسے دفن ہے، کیونکہ یہی ہمارا ازلی ابدی گھر ہے۔ خیر اس کی بھی ہمیں تیاری جو ہے بالکل کرنی چاہیے۔ یہاں سے میں نکلا ہوں چھوٹے قبرستان کے پاس سے ہوتے ہوئے، تو ہمارے یہاں نا ایک ڈھاب چھپڑ، جس کے بارے میں مطلب چھوٹے ہوتے وقت مجھے یہی بتایا گیا کہ وہ ہر سال سالوں سال بندہ لینا ہے۔ مطلب گھر والے جو تھے وہ میں ڈراتے تھے، وہ ڈھاب کول نہ جو ہے چھپڑ کول، کہ اس سالوں سال ایک بندہ لینا۔ پھر واقعات کس طرح سناتے کہ وہاں پہ کبھی ٹریکٹر گر گیا ہے، کبھی سننے میں آتا بندہ جا رہا تھا اسے ڈھاب میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو یہ جو افواہ تھی اس ڈھاب کے متعلق مشہور تھی، جو کہ ابھی بھی پوری آب و تاب کے ساتھ، حالانکہ سیوریج کا یہاں پہ نظام بنایا گیا ہے لیکن وہ کوئی اس معیار یا اس لیول کا نہیں ہے جو اس ڈھاب کو ختم کر سکے۔ یہ ابھی بھی پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ دریائے گنگا کی طرح اپنا پانی جو ہے اس سڑک پہ بہانا نہیں چھوڑتا، اس راستے پہ یہاں سے صرف کراس کر کے جو ساتھ میں کھیت کھلیان ہیں ان کو بھی خیر خراب کر دیتا ہے۔ تو مطلب بہروال میں جو سیوریج کا نظام ہے آپ کو اس کوالٹی کا بالکل نہیں ملے گا جس کوالٹی کا بنایا گیا ہے یا جس کوالٹی کا ہمیں کہا گیا تھا۔ قصہ مختصر، اس کو دیکھ کے میرا ایک کزن تھا لاہور سے آیا تھا، مامے کا بچہ، وہ کہتا ہے کہ یار کتنی پیاری نا، وہ پیلی پیلی جمیل سکڑی، کہتا ہے کتنی پیاری یہ والی ہے، پورا ایک ٹریک بنا ہوا ہے، میں اس پہ اپنی بائک دوڑاؤں گا۔ تو اسے میں نے کہا بھائی یہ کوئی سڑک نہیں ہے، یہ ڈھاب ہے، چھپڑ ہے، جس میں پانی جو ہے اس کے اوپر تہ جام چکی ہے۔ تو قصہ مختصر پانی بندہ جان بوجھ کے کر رہا تھا یا واقعی اس کا کوئی ایسا موٹیو تھا، لیکن بڑے بہترین آ گئے۔ اچھا یہ یار خیر اب یہ ہمارا یونین کونسل، ہر چیز میں ترقی ہوئی لیکن یونین کونسل جو ہے ابھی تک سیم کا سیم رہا ہے۔ اس میں کوئی اس قسم کی جو تبدیلی ہے وہ خاص وہی پرانی بلڈنگ، وہی پرانی عمارت، باقی سارے معاملات بھی وہی ہیں اس کے۔ اذان مغرب ہو رہی ہے اور میں رواں دواں ہوں اپنے گھر کی جانب۔ پیدل سفر کرنے کا یہی سب سے پلس والا پوائنٹ ہے کہ آپ کو مزہ جو ہے بڑی بہترین قسم کا آتا ہے، آپ کو جاننے والے ملتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھتے ہو اور آپ پھر سفر کو انجوائے کرتے ہو۔ خیر قصہ مختصر، میں یہ چڑھ گیا ہوں ایک بار پھر سے لاہور کے، پورا ٹرن اوور میں نے لیا ہے بہروال کا۔ ایک بڑی پیاری سی ویڈیو بنی ہے، واللہ عالم میں اس کو کس طرح ایڈٹ کروں گا یا میں کس طرح اپلوڈ کروں گا وہ مجھے نہیں پتا، لیکن فی الحال میں ایک خاص لے میں ہوں اور میں اسی لے میں بولتا چلا جا رہا ہوں کیونکہ الفاظ کا جو ذخیرہ ہے میرے پاس وہ مجھے مزید بولنے پہ ابھار ہے۔ تو گائز کنکاں پک گئیاں تو کیسے تاول دا گانا میں نہیں ہوندا، خیر بڑیاں پیاریاں ماشاءاللہ کنکاں پکیاں پہ، اللہ پاک بارش تو بچائے تے ہر چیز جڑی با حفاظت جو ہے کسان مطلب اس کو وہ کاٹیں پھر کنک چاک گھر لے جان، صدقہ خیرات جو ہیں وہ دیں۔ کیا حال ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اب میں اس وقت موجود ہوں بہروال مین جو سیال موڑ روڈ ہے نا بہروال والا، جو ہمیں لنک کرتا ہے سیال موڑ سے اور جیسے تحصیل فالیہ سے۔ سیال موڑ جو ہے ضلع سرگودہ میں آتا ہے اور تحصیل فالیہ جو ہے ضلع منڈی باؤلدین کی ہے۔ اور میں اسی روڈ پہ دیکھو اوے
یہ بچہ سائیکل پہ مجھے اے کس ٹائم میں پیچھے آ رہے ہیں کس ٹائم دا شابا تیری اچھا جی اور کچھ ہو یا نہ ہو یار میں ویڈیو خیر اچھی بنانے لگا ہوں کانفیڈینس میں کافی اضافہ ہوا ہے میں اچھا بول سکتا ہوں یار مجھے مسئلہ نہیں ہے گائز لوگوں کو دیکھنے کا خیر مجھے لوگ نہیں دیکھتے میں تو لوگوں کو بڑی اچھی طرح دیکھ رہا ہوں لوگ مجھے نہیں دیکھتے کہاں پہ نہیں دیکھتے یار یہیں پہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ نہ یوٹیوب پہ نہ ہی فیس بک پہ خیر وہ میرا مسئلہ نہیں ہے آئی ول کیپ پوسٹنگ کیپ میکنگ ویڈیوز حال جو ہے وہ ایک دن مل ہی جائے گا اور مزید ابھی میں پہنچ گیا ہوں اپنے محلے میں ویڈیو گائز بنانا جو ہے میرا پیشن ہے آئی لو میکنگ ویڈیوز پہلے میں سچی ٹو بی آنیسٹ ایک کیمرہ مین ایک ویڈیو ایڈیٹر بننا چاہتا تھا لیکن ابھی میں نے اپنا موٹیو جو ہے وہ چینج کیا ہے کہ بھائی میں سب کچھ خود ہی کروں گا میں اپنی ویڈیو بناؤں گا اپنے کیمرے پہ بولوں گا میں پھاڑ دوں گا دنیا کی گائز گڈی کے پیچھے لکھا تھا شہری تو میرا کلاس فیلو ہے شہری یار سو مجھے لگا کہ میں بھی وہ بندہ میرے لیے رک گیا جب میں پہنچا ہوں تو ان لوگوں کا موبائل کہیں پہ رہ گیا تھا وہ اس کو ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ تہاڈے گھر ساڈا موبائل رہ گیا تو کیا خراج نہ جاوے خیر باتیں تو ہوتی رہیں گی یہ محلہ ہے میرا اور یہ والا میرا گھر ہے اس پہ پیلا پیلا رنگ ہوا ہے خیر گھر والے بھی آج سر اچھا ابھی میں روڈ پہ ہوں تو یہ سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں جب میں چھت پہ جاؤں گا تو اسی روڈ کی ویڈیو بناؤں گا تو قصہ مختصر کبھی آپ نیچے کبھی آپ اوپر مطلب کبھی چھت سے نیچے کبھی چھت کے اوپر ڈونٹ گیٹ می ڈرونگ گائز جی یہ ہے میرا پیارا سا محلہ ماشاءاللہ بڑا بہترین قسم کا میری بلاگنگ گھر کے دروازے تک کی ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کو ختم کر دیتے ہیں یہ بھانجا میرا اسٹریم لینے نکلا ہے لیکن اچھا وہ واپس آ رہا ہے اور یہاں پہ آ کے جو اپنا ولاگ ہے وہ ختم ہوتا ہے گائز اللہ دے والے